وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس ماں کے بیٹے ہیں جس ماں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن شوہر مالک نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ماں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والد نے، یعنی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے شوہر مالک ہیں، انہوں نے اپنی بیوی پر مسلسل دباؤ ڈالا کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن بیوی نے شوہر کی بات نہیں مانی۔ اور جب لڑکا ہوا، لڑکے کو بھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلسل دین کی تعلیم دیتی رہیں، نبی کے بارے میں بتاتی رہیں اور دین کے باتیں سمجھاتی رہیں، تو شوہر کو اور غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تم بے دین ہو گئی ہو، یعنی بے دین کا مطلب ہم جس جو ہے کفر پہ ہیں، ہم جن بتوں کو مانتے ہیں، تم نے چھوڑ کر نبی کی بات مان لی، تو تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، تم بے دین ہو گئی ہو۔ تم تو بے دین ہو چکی ہو، ساتھ ساتھ میں تم میرے بیٹے کو بھی بے دین بنا رہی ہو۔ شوہر کا کہنا تھا کہ تم میرے بیٹے کو بھی جو ہے بے دین بنا رہی ہو۔ تو ماں نے کہا بے دین تو تم ہو، دین تو ہمارا ہے، اصل دین ہمارا ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی، دین کو نہیں چھوڑو گی اور بیٹے کو گمراہ کر نہیں چھوڑو گی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو بیوی نے کہا بھائی ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف دین ہے، نبی ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، شوہر ہے، کس کو چننا ہے؟ تو انہوں نے برملا کہہ دیا اگر تم مجھے یعنی دین چھوڑنے پر اصرار کرتے ہو، ایمان سے پھر جانے پر اصرار کرتے ہو، میرے بیٹے کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو، تو ایسے موقع پر اگر تم مجھے چھوڑ رہے ہو مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں، کس کو لینا ہے میں دین کو لوں گی، کس کو چھوڑنا ہے میں تم کو چھوڑوں گی۔ اگر تم دونوں میں سے کسی کو چھوڑنا ہے تم کو چھوڑوں گی، دین نہیں چھوڑوں گی۔ اگر تم دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہے، یا تو مجھے لو یا تو دین کو لو، تو میں دین کو لوں گی۔ اتنا واضح انداز سے بیوی نے کہا تو شوہر نکل کر چلا گیا، اور کہاں گیا پھر کسی کو پتا نہیں چلا۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی زندگی بسر کر رہی ہیں، اپنے بیٹے پر ٹائم لگا رہی ہیں، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ ان کے بیٹے 8-9 سال کے ہو گئے تو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئیں، آ کر کہا اللہ کے رسول میرا شوہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتے کرتے دین حاصل کرے، چنانچہ میں آپ کا خادم بنانا چاہتی ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ آپ اس کو قبول کریں، ساتھ ساتھ میں میرے بیٹے کے حق میں دعا بھی کریں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اس واقعے کو تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے 3 دعائیں دی تھی، اللہم اکثر مالہ، اے اللہ ان کو زیادہ مال عطا فرما، واکثر ولدہ، زیادہ بچے عطا فرما، اور واطل عمرہ، لمبی عمر عطا فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا میرے حق میں اللہ نے قبول فرمائی، اور اللہ کے رسول نے میرے حق میں زیادہ مال کی دعا فرمائی تو اللہ مجھے بہت بڑا مالدار بنایا، ایسا مالدار بنایا کہ لوگوں کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ کھجور کی فصل ہوتی تھی، لیکن میرے باغوں میں سال میں 2 مرتبہ کھجور کی فصل ہوا کرتی تھی، اور اللہ نے اولاد اتنی عطا فرمائی، اس میں میرے بچے، نواسے، پوتے، پوتیاں، بیٹیاں، فلاں فلاں سب مل کر لگ بھگ 150 اولاد ان کو اللہ نے عطا فرمایا، اور پھر عمر بھی اتنی عطا فرمائی کہ 100 سال کراس کر جاتے ہیں، اس قدر عمر ماشاءاللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہوتی ہے ماشاءاللہ۔
انس بن مالک پھر کہتے ہیں کہ میری ماں بہت سمجھدار تھی، وہ سمجھدار تھی، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے نبی کے پاس لا کر دعا کی درخواست کی۔ اگر میری ماں نہ سمجھ ہوتی، اگر نبی کے پاس لے کر نہیں آتی اور وہ نبی کے خادم نہیں بناتی، نبی سے دعا کی ریکویسٹ نہیں کرتی، تو میں ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا تھا۔ تو گویا ماں کا یا باپ کا دور اندیش ہونا، سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے۔ باپ نہ سمجھتا بیچارہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن ماں سمجھدار تھی، اکیلی تھی، لیکن پھر بھی مقابلہ اس نے کیا، مقابلہ کر کے اپنے بچے کو دین سے جوڑ دیا۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحرو، لوگو تم سحری کا اہتمام کرتے رہو۔ یہ تسحرو، یہ رمضان کی سحری بھی ہے، غیر رمضان کی سحری بھی ہے۔ عام جیسے کوئی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یعنی 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے، عاشورے کے روزے رکھتا ہے۔ تسحرو، تم ہمیشہ سحری کا اہتمام کرتے رہو۔ کیوں؟ جس گھر میں سحری کا اہتمام ہوتا ہے اللہ اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ گویا اگر کوئی پریشان ہے مالی طور پر کہ کاروبار نہیں ہو رہا ہے، تجارت جو ہے پرابلم میں آ رہی ہے، نوکری پرابلم میں ہے، اور جو ہے گھر میں جو ہے سورس آف انکم کمزور ہوتے جا رہے ہیں یا سورس آف انکم ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ روزوں کا اہتمام بھی کرتا رہے۔ کیوں؟ یہ روزوں کی برکت سے، روزوں کی وجہ سے، سحری کی وجہ سے اللہ اس کے یعنی روزی کے دروازے کھولنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تسحرو، سحری کرنا چاہیے۔ اب ہم رمضان میں سحری کر رہے ہیں تو سحری کی نیت رات میں ہی کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کا رسول نے کہا سونے سے پہلے سحری کا نیت کرو، زبان سے کرنا نہیں ہے۔ نویتو ان اصوم غدا للہ تعالی، لوگوں نے دعا بنا لی لیکن نبی سے ثابت نہیں ہے۔ نویتو ان اصوم غدا للہ تعالی جو ورڈ استعمال کرتے ہیں لوگوں نے بنایا ہے، اللہ کا رسول نے وہ دعا نہیں سکھائی ہے۔ دل میں ارادہ کرنے کا نام ہے۔ ہر دن ارادہ کریں یا پورے رمضان کے بارے میں ایک نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان کے پورے روزے رہوں گا، تو بھی وہ نیت پوری کافی ہو جائے گی۔ سحری کر رہے ہیں، اچانک سحری کرنے کے دوران اذان ہو گئی تو اللہ کا رسول نے کہا جو تمہارے پلیٹ میں ہے تم اتنا کھا سکتے ہو، جو پلیٹ میں اتنا کھا سکتے ہو۔ اور اچھا سحری اب ٹائم ہونے، اذان ہونے یا سحر نہ ہونے 5 منٹ ہے، پتا ہے کہ بھی جلدی مطلب اذان جلدی ہونے والی ہے، پہلے ڈال لے رہے ہیں ماشاءاللہ بھر کے۔ کیوں؟ کھاتے کھاتے اذان ہو گئی، کھاتے کھاتے سحر ہو گیا، تو جو کھائے اسے پورا کھانے کا کھا سکتے، بولے پہلے نیت غلط ہے۔ ہر چیز نیت پہ ڈیپینڈ ہے، نیت پہ ڈیپینڈ ہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ڈال لیا تھا اذان ہو گئی، جو باقی تھا وہ کھا لے سکتا ہے، ساتھ میں پانی پی لے سکتا۔ کیوں؟ پانی کھانے کا حصہ ہے۔ لیکن مان لو فار ایگزامپل کھانا کھاتے کھاتے اذان ہو گئی اور 4-5 لقمے باقی تھے، وہ لقمے کھا لیے، پانی پی لیے، چائے لے کرو، نہیں، اب چائے وہاں پر نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ چائے وہ کھانے کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سحری اللہ کا رسول کب کرتے تھے؟ اللہ کا رسول سحری ختم ہوتی تھی ادھر اذان شروع ہوتی تھی، مطلب آخری مومنٹ میں سحری کرنا چاہیے۔ اب مان لیجئے ہمارے پاس اذان کا ٹائم 5:15 کو ہے، 5:15 کو ہے، تو ہماری سحری یعنی 5:10 تک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو چل سکتی ہے، 5 یعنی اذان تک چل سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی 3 بجے سحری کر لیے بیٹھ گئے خلاص، سمجھے نا، 3 بجے سحری کر کے سو گئے، اب رات بھر پورے جاگ رہے ہیں، وہاں ہوٹل وہ ہوٹل وہ ہوٹل، پورا گھوم گھوم کے 2 بجے گھر کو آئے، اب دیکھیں کہ بھائی اب میں اب ذرا سو گیا تو ختم، سحری مس ہو جاتی، اب 2 بجے سحری کر کے سو گئے خلاص۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سحری کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری کا اہتمام آخری مومنٹ میں کرنا چاہیے۔ اب ذرا دیکھو آپ کتنے لوگ کیسے کہ ثواب کماتے ماشاءاللہ۔ حال ہی 2 سال پہلے میں نے دیکھا کچھ نوجوان گلبرگہ سائیڈ کے ماشاءاللہ، وہ یعنی جو گلبرگہ کا جو سٹیشن ہے واڑی اور سیڈم، اور جو مطلب جو سٹیشن ہے نا، وہ عام طور پر جو ہے وہاں سے سحر کے ٹائم پہ یعنی 2 بجے 3 بجے ٹرینز وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، 3:30 بجے جو ہے لانگ روٹ کے جو ٹرینز رہتے ہیں نا وہ ٹائم پہ گزرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ دیکھو ہمارے اسٹیشن سے جو بھی مسلمان گزر رہا ہے
اگر وہ سحری کرنا چاہتا ہے تو اپنے ٹرین نمبر، اپنا بوگی نمبر پہلے ہم کو مطلب واٹس ایپ سے کر دے، ہم اس ٹائم پہ لا کے وہ بوگی کے پاس کھڑے ہو کر ہم آپ کو سحری پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کتنا اچھا کام کرے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے الگ الگ کام لیتا ہے، بیچارے پورے نوجوان رات بھر پکا رہے ہیں ایک جگہ، اور پورے مل کے پکا رہے ہیں، پھر اس کو پیکنگ کر رہے ہیں، پھر اس کو جو ہے پیک کرے بھی ایک کھانے کا پیک، اور پھر جو ہے ساتھ بوٹل، پھر لے کے وہ ٹرین کا مطلب انتظار کرنا، وہ بوگی کہاں ٹھہرتی وہاں جانا، کون سے پلیٹ فارم پہ آتی وہاں جانا، پھر وہ آنے سے پہلے ان کو کال کرنا، پھر وہ ڈبہ کھول کے ان کو سحری حوالے کرنا۔ امیزنگ ماشاءاللہ۔ اللہ کس سے کیا کام لیتا نہیں معلوم، کس سے کیسا کام لیتا نہیں معلوم۔ شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سحری ماشاءاللہ جو ہے کر کے، جو عام یعنی دکانوں میں کام کرنے والے جو بھی امپلائی ہوتے ہیں ان تک پہنچانے والے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بھائی تم سحری کرو، تم سحری کرو، سحری کرو۔ ہاں وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو کماتا نا، میں کیوں کھلاؤں؟ بھائی تم کماتے ہوں گے لیکن میری سحری تم کھاؤ ماشاءاللہ، میرا کھانا تم کھاؤ۔ نیک آدمی روزہ رکھنے والا میرا کھانا کھا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحر کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ نے سحری میں برکت رکھا ہے۔ راوی کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باپ چھوڑ کر تو چلا گیا لیکن ماں نے ذمہ داری سے بچے کو پالا اور بڑا کیا، تربیت دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو بھی سحر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔